مکہ والے اذیت پر آمادہ ہیں اور جلد قبول کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، تو آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ مکہ سے نکل کر کے طائف شہر جاتے ہیں۔ طائف شہر میں مالدار لوگ بھی بہت سارے تھے، اہل عقل بھی تھے، ان کے اسلام لانے سے فائدہ بھی ہوتا کہ اثر و رسوخ والے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرما کر طائف کا سفر کیا۔ تو طائف جب گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے۔ یہ شروع اسلام لانے والوں میں حضرت زید، بالکل ابتدا میں جو لوگ ایمان لائے ان میں حضرت زید بن حارثہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہر طائف پہنچ کر وہاں کے جو بڑے لوگ تھے ان کے پاس گئے، جو اثردار لوگ تھے، ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت رکھی، انہیں سمجھایا۔ تو جو بیٹھے تھے ایک محفل میں اس مذاق اڑا کر اٹھ گئے۔ دوسری جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں پر بھی یہی حال ہوا، ان میں سے ایک بھی جو ہے آپ کی دعوت کی طرف آنے کو تیار نہ ہوا۔ اتنے پر اگر بس ہوتا تو ٹھیک، لیکن ان ظالموں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اڑاتے نوجوانوں میں یہ بات مشہور کر دی کہ ہمارے شہر میں نعوذ باللہ من ذالک مجنون، پاگل، اس طرح کے الفاظ کہہ کر کہ ایسا شخص آیا ہے جو ہمیں ہمارے پرانے دین سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو محلے کے اوباش لڑکے سب باہر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں راستے سے چلتے آپ کے آگے پیچھے وہ شور مچاتے اور آپ کو اذیتیں دیتے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے پتھر مارنے شروع کیے اور اس کے بعد نوکیلے چیزیں پھینکنا شروع کیا۔ حضور پر ان لوگوں نے اس قدر پتھر بازیاں کی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پوری خون آلود تھی۔ اور حضرت زید بن حارثہ یہ خود روایت کرتے ہیں، کبھی وہ آگے آ کر کبھی پیچھے آ کر کبھی دائیں کبھی بائیں حضور کے اطراف آتے اور ان پتھروں کو اپنے اوپر لینے کی کوشش کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آئے، لیکن وہ کہتے میں اس کام میں ناکام رہا، میں جتنا بچاؤ کی کوشش کرتا کہ نبی پاک پر کوئی پتھر نہ آئے، مجھ پر گرے سب پتھر۔ اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی ہوئے کہ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ خون رستے رستے آپ کی پنڈلیوں سے، آپ کی چپلوں پہ، آپ کے نالے پاک میں اتنا جم گیا تھا کہ خون خشک ہو گیا، اور ان اوباشوں سے بدماشوں سے پیچھا چھڑا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کے تھکے ہوئے تھے۔ ایک تو مکہ سے طائف 100 کلومیٹر کا سفر ہے، 100 کلومیٹر کا سفر کا مطلب اس زمانے میں 3 دن لگ جاتے جانے میں، یہ اتنا طویل سفر کر کے پہنچے ہیں اور ان لوگوں نے یہ ضیافت کی، اس طرح سے سامنا کیا۔ اس کے بعد پھر حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ کھانے کو کوئی چیز ملی تھی نہ پینے کو۔ وہاں پر ایک انگور کا باغیچہ تھا، عتبہ اور شیبہ جو کافر تھے مکہ کی رہنے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے جانتے تھے، انہوں نے جب دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس قدر یہاں طائف میں برا سلوک ہوا ہے، تو ان لوگوں نے اپنے باغیچے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی، اور اس کے بعد حضور ان کے باغیچے میں گئے تو عداس نامی ایک شخص تھا جو باغیچے کے کام کاج پر مامور تھا، اس نے انگور کا ایک خوشہ لا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا یہ تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا شہر ہے۔ تو وہ عداس پہلی مرتبہ عربوں میں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگور اٹھایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے انگور تناول فرمایا، تو عداس جو غلام تھا وہ پوچھنے لگا کہ یہ کلمہ میں نے عرب میں کہیں سنا نہیں، یہ صرف نبیوں کی زبان میں ہوا کرتا تھا۔ پھر جب حضور نے یہ فرمایا کہ میرے بھائی یونس کا وہ شہر ہے تو اس قدر متاثر ہوا اور کہا کہ ہم عراق میں سنتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے عرب میں، اور یقیناً میں نے آپ کو محسوس کر لیا، اور وہ اس باغیچے میں سب سے پہلا شخص ہے جو حضور پر ایمان لایا۔ بدأ الاسلام غریبا، اسلام غریبوں سے پھیلا ہے۔ طائف کے بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے پیسے والے ایمان تو نہیں لائے، لیکن انگور کے باغیچے میں کام کرنے والا ایک مزدور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو جانتے ہیں حضور کی خوشیاں دوبالا ہوئی۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پتھروں سے اتنا غم نہ ہوا جتنا تیرے ایمان لانے کی خوشی ہوئی۔